وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیب کبریاء آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، ہر روز ڈوبتا ہوا سورج ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس کی بے ثباتی اور اس کی زوال کی دلیل ہمیں اس سے ملتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو بقا اور دوام نہیں، ہر شے فنا ہونے والی اور اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ہر روز کا سورج سبھی پر برابر طلوع ہوتا ہے۔ نظام فلکی اور موسمیات کی تبدیلی، دن رات کے 24 گھنٹوں کا دورانیہ سب کو یکساں ملتا ہے، لیکن اعمال اور کوششوں میں، نیکی کرنے میں سب انسان مختلف ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے چاہنے والے اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار۔ دنیا کی زندگی انسان کو صرف ایک بار مہلت دیتی ہے، جو ہم اب گزار رہے ہیں، مگر نیت اور عمل سب کی مختلف ہوتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے خالق و مالک کی رضا اور اس کی خوشنودی میں گزاریں، اپنے شب و روز، اپنے ایام اللہ تعالیٰ کی تابعداری، اس کی پاسداری میں گزاریں۔ کیا پتہ کہ کس وقت یہ گھڑی، یہ لمحہ کٹ جائے، انسان کی زندگی منقطع ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو لہذا چاہیے کہ ہم میں سے ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن اپنی زندگی کو ایمان، عمل صالح، باہمی محبت اور خدمت خلق میں گزارنی چاہیے، تاکہ یہ آخرت کی جو کھیتی ہے وہ انسان بہتر بنا سکے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو انسان کرتا ہے، جو کرے گا، وہی کل قیامت کے دن پائے گا۔ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ ہر کسان یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو جس قدر وہ طاقتور ہوگا، توانا ہوگا، فصل اتنی ہی اچھی ہوتی ہے۔ اگر بیج مرا ہوا ہو، کمزور ہو، تو پیداوار کم ہوتی ہے، فصل اچھی نہیں ہوتی۔ تو روح کا بیج ایمان ہے، اور اس کھیت کو پانی
عمل صالح کے ساتھ دینا ہے، اور جس بندے نے اپنی روح کو ایمان کی دولت سے سرفراز نہ کیا، کفر و فسق کے اندر پڑا رہا، تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ اپنے کھیت کو تباہ کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن مجید کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ دنیا کے اندر جس انسان نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے، کل قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر اگر اس کا گناہ ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ ذرہ کیا ہے؟ ذرہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان اپنی نظر سے دیکھ نہیں پاتا، اس کو دیکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، جس سے وہ ذرہ انسان کو نظر آ جائے کہ یہ ایک ذرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چیز کا ذکر کیا کہ جس نے اتنی نیکی یا بدی کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ بھی اپنے سامنے پالے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، میں یہ بات کہتا ہوں کہ نیکی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ کل قیامت کا دن ہو، میزان لگ جائے، نیکی بدی کا وزن ہونے لگے، اور اگر ایک ذرے کے برابر انسان کی نیکی کم پڑ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا فیصلہ بدل جائے گا۔ اور یہ ذرہ کیا ہے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا؟ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ زندگی ہر انسان پاتا ہے، ہر بندہ گزارتا ہے، یہ لمحات، یہ ایام، لیکن وہ ان کی قدر و قیمت جانے گا۔ لیکن اگر وقت گزر گیا تو پھر انسان کا پچھتاوا اس کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، انسان جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے، اور چاہیے کہ ایک بندہ، ایک مسلمان نیکی والے اعمال کرے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخ رو ہو سکے، کامیابی سے ہم اکنار ہو سکے۔ اگر برے اعمال ہوئے تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جو دنیا کے اندر کرے گا وہی کل قیامت کے دن پائے گا۔ اگر نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کا اجر ہے، اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کی سزا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے 3 عمل باقی رہتے ہیں، باقی ہر چیز اس سے منقطع ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل صدقہ جاریہ، اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا نیکی کا کام، کوئی ایسا فلاحی کام بندہ کر گیا تو وہ اس کے بعد جاری و ساری رہا، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ علم، کتاب اللہ کا علم، علم نافع، یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو بندہ اس علم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم میں سے بہترین انسان ہے جو یہ علم پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور تیسری چیز نیک اولاد، اپنے پیچھے مرنے کے بعد انسان نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے۔
وہ مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، تو یہ بھی والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برابر اس کا ثواب اور اجر عطا کرتے ہیں۔ تو ہر والدین کو، ہر باپ کو، ہر ماں کو یہ اپنی اولاد کی تربیت، اچھی تربیت کرنی چاہیے، یہ اس کا اولین فریضہ ہے۔ اور یہ والدین کا حق بنتا ہے کہ دنیا کے ساتھ دینی معاملات میں اپنی اولاد کی رہنمائی فرمائے، اس کی طرف لگائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دنیا کے اصول نہیں چلیں گے کہ عمر نے گناہ کیا ہے، بکر نے گناہ کیا ہے اور عمر کے گناہ کی سزا بکر کو مل جائے، یا بکر کے گناہ کی سزا عمر کو مل جائے، یا عمر یہ اختیار رکھنے والا ہو کہ اپنے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو دلوا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی ہونا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر نیک اعمال کیے تو اس کا برابر اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے اس گناہ پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو برابر گناہ پہنچے گا۔ کیوں بھائی؟ اس نے تو قتل کیا نہیں، اس کو گناہ کیوں پہنچے گا؟ کیونکہ یہ رسم، یہ کام قتل والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل حابیل اور قابیل نے قتل کیا، یہ سب سے پہلا قتل تھا، یہ کام اس نے جاری ساری کیا۔ اب دنیا چلتی ہے قیامت تک، جو بھی قتل کرتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے، اور ہر قاتل کو جس نے قتل کیا ہے اس کے گناہ میں سے برابر گناہ کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل کو پہنچتا رہے گا۔ تو ایسے ہی بعین ایسے ہی اگر کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، نیکی کا پودا لگاتا ہے، نیکی کے کام کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ثواب اس کا بھی اس کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرنے والا مر گیا تو اس کے پیچھے اس کے عزیز و اقارب، اس کے اپنے روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، اپنے چہروں پہ مارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گناہ بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اگر یہ وہ ان کے خاندان میں یہ رسم ہے کہ مرنے والے پہ نوحہ کیا جاتا ہے اور مرنے والا اس سے منع نہیں کر کے گیا، اس نے نہیں روکا کہ میرے مرنے پر رونا ہے، مار داڑ کرنی ہے، گریبان چاک کرنے ہیں، نوحہ کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر اس کو گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، سورہ نجم 39 نمبر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ یقیناً جس نے جو کوشش کی تو وہ کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ جس نے جو کوشش کی، جو کام کیا، وہ کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک طبقہ ہے، کمیونسٹ طبقہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اس آیت سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کمزور، جو کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ وہ دنیا کے لیے، معاشرے کے لیے بوجھ نہ بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین
دین اسلام ایک ایسا مہذب اور پاکیزہ دین ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت کی جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، نہ کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اور یہ پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری چیز، نہ ترک دنیا نہ غر کے دنیا۔ یہاں پر لوگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی علماء لوگوں کو دنیا سے روکتے ہیں، مال کمانے سے روکتے ہیں، مال کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے ہر نیکی کے کام کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میانہ روی اختیار کی جائے، نہ ترک دنیا کی جائے، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا جائے کلی طور پر، اور رہبانیت کو اختیار کیا جائے جیسے عیسائی کرتے تھے۔ اسلام کے اندر رہبانیت کو اختیار کرنا یعنی بالکل دنیا کے معاملات سے کٹ کر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے، والدین کے، ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے، معاشرے کے انسان حقوق کو تلف کر دے اور صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور دوسری طرف غر کے دنیا کہ بالکل دین سے دور ہو کر، اللہ کے احکامات سے دور ہو کر، غفلت میں پڑ کے وہ اپنے مقصد حیات کو بلا دے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم میں سے ہر شخص دنیا کو ترجیح دیتا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم میں سے ہر کوئی یہ بات جان لے اور یہ ذہن نشین کر لے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور بہترین ہے۔ اور تیسری چیز کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور اپنی اصل کامیابی کا سفر شروع کر دیں، کیونکہ کسی انسان کو یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے کہ اس کو موت کب آئے گی، اس کا مقررہ وقت کیا ہے۔ وہ اپنے عزیز، اپنے دوست، عزیز و اقارب، اپنوں کو وہ دفناتا ہے اور ممکن ہے وہ ایک وقت کے بعد ان کو بھول بھی جاتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیشہ یہ دنیا کا اصول ہے، ہمیشہ کسی کو یاد نہیں رکھا جاتا، وہ اپنا ہو بیگانہ ہو۔ مرنے کے بعد ایک وقت تک یاد رکھیں گے، اپنے بھی بیگانے بھی، اس کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے لیے اپنے والدین ہوں یا کوئی دوسرا اس کے لیے دعا بھی نہ کرے گا۔ تو اس لیے اپنی ہی زندگی کے اندر انسان کو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ اصل کامیابی آپ نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران 185 نمبر آیت
फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो शख्स आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो हकीकत में वो शख्स कामयाब हो गया, कामरान हो गया, अल्लाह के यहाँ वो कामयाबी को हासिल कर गया कि जिस शख्स को आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला बार बार इरशाद फरमाते हैं ये तो एक खेल तमाशा है, चंद रोज़ की ये चमक दमक है, सिर्फ इसी में गाफिल ना रहें, सिर्फ इसी के पीछे ना पड़े रहें, बल्कि अपने आप को सुधारें, इस हकीकत को समझें कि हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, उसके बाद कोई मोहलत नहीं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को मरने के बाद दोबारा पैदा करें तो वो क्या करेगा। अगर कोई ये ख्वाहिश करता है कि मैं मरा हूँ, मुझे मौत है, इसके बाद ज़िंदा किया जाए, तो वो बंदा ये कहेगा कि मुझे ज़िंदगी मिल जाए तो मैं फ़कत अल्लाह की इबादत के अंदर ही लगा रहूँ और मैं कुछ नहीं करूँ, क्योंकि उसने अगला नज़ारा देख लिया है। तो मेरे मोहतरम सामीन किराम, इसलिए हमें चाहिए, हर इंसान के अंदर कमियां कोताहियां मौजूद हैं, सुस्ती है, गफलत है, लेकिन इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई इंसान इनको दूर करने की कोशिश ही नहीं करता तो वो दानिशमंद अक्लमंद इंसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद ब खुद फलाह को छोड़कर खसारे की तरफ जा रहा है। हालांकि अक्लमंद इंसान कभी खसारे की तरफ नहीं जाता, वो हमेशा कामयाबी और कामरानी की तरफ जाता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, कामरान हो जाऊं। और ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया के अंदर अमल है और आखिरत में जज़ा मिलेगी। अगर दुनिया को बेहतर बना लिया, इसकी कदर कर ली, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आपने फरमाया कि 5 चीज़ों को गनीमत जानो, 5 चीज़ों को गनीमत जानो, ये ना हो कि वक़्त गुजर जाए फिर इंसान के पास फ़कत पछतावा रह जाए। उनमें पहली चीज़ क्या है? जवानी है, जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत करो। ये ना हो बढ़ापा आ जाए फिर बंदा जवानी को याद करता रहे कि मैं तवाना था, ताकतवर था, मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सका, ये नेकी का काम नहीं कर सका, फलां नहीं कर सका, तो फ़कत पछतावा है और कुछ नहीं है, क्योंकि जवानी लौट कर नहीं आती। और तंदुरुस्त इंसान अपनी तंदुरुस्ती के अंदर अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को याद रखे। जब बीमार पड़ गया तो फिर ये प्लान मत बनाए कि अब अगर मुझे तंदुरुस्ती मिलेगी मैं फलां करूँगा, फलां करूँगा। क्या पता कि तंदुरुस्ती मिले या ना मिले। इसलिए अपनी तंदुरुस्ती को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी से पहले गनीमत है। तीसरी चीज़ खुशहाली, अल्लाह ने हर चीज़ अता की है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ये ना हो कि फ़कीरी आ जाए। ये दुनिया का निज़ाम है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के अयाम मैं लोगों के दरमियान फेरता रहता हूँ, कभी कोई खुशहाल है, कभी गरीब है, गरीब था खुशहाल हो गया। तो इसलिए खुशहाली में अल्लाह को याद रखे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। मरने के बाद एक पहाड़ के बराबर खर्च करना इंसान को वो फ़ायदा नहीं दे सकता जो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मुट्ठी जो है वो अल्लाह के रास्ते में अपने हाथ से खर्च कर दे। इसलिए ज़िंदगी के अंदर खर्च करना सीखिए और लोगों को सिखाइए ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के इस अमल को पसंद कर ले। और चौथी चीज़ फरागत, मसरूफियत से पहले अपनी फरागत को गनीमत जानिए। इंसान फारग है तो अल्लाह का जिक्र करे, फारग है तो ऐसे ही बेवक़्त बैठकर अपना वक़्त ना गुजारे, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में आए, अल्लाह का जिक्र करे, वक़्त फिर भी गुजर जाएगा।
اگر ذکر کے بغیر بیٹھا رہے وقت پھر بھی گزر جائے گا، تو اپنے وقت کو بامقصد بنانا چاہیے، بے مقصد نہیں۔ اور پانچویں چیز، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے۔ زندگی ہے، عمل ہے، یہ زندگی دارالعمل ہے، زندگی ختم ہے، مقررہ وقت آ گیا، اس کے بعد کسی کے لیے مہلت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ اگر موت آ گئی تو اس کے بعد پھر زندہ کروں گا، پھر حساب و کتاب ہے۔ یہ دنیا کام ہے، کام ہی کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہ دنیا، اس میں صرف کام ہی کام ہے۔